قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس تفسیری سلسلے کے ساتھ ایک اعتقادی موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے، یہ مہمانی خدا کا مہینہ ہے، اور اس مہمانی میں اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ایک اہم سوال جو توحید سے متعلق کیا جاتا ہے وہ یہ کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ دیکھیے، توحید مادہ واحد سے لیا گیا ہے جو باب تفعیل میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ توحید کے بارے میں عقلی دلائل بھی موجود ہیں، اور قرآن سے بھی بہت سی آیتیں توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر قرآنی گفتگو سے پہلے ایک عقلی دلیل کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتا تو اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہوتا۔ اس کی وضاحت یہ ہے، مثال کے طور پر جہاں کئی افراد ہوں، کئی لوگ ہوں، جیسے ایک کلاس میں کئی افراد ہیں، کئی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ممکن ہے کچھ خصوصیتوں میں وہ آپس میں ملتے جلتے ہوں اور کچھ خصوصیتوں میں وہ دوسرے سے مختلف ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد میں کچھ خصوصیتیں مشترک ہیں اور کچھ خصوصیتیں اس کی منفرد ہیں، الگ الگ۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک شخص کے لیے دو جز کا لازمہ ہوگا۔ ایک جز وہ خصوصیتیں جو سب میں پائی جاتی ہیں، اور وہ خصوصیت جو ہر فرد میں الگ الگ ہیں وہ ایک حصہ الگ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ شخص اپنے دونوں حصوں کا محتاج ہو گیا۔ یہی خصوصیت ہم ذات باری تعالیٰ کے لیے، یعنی خداوند متعال کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتا، اور ایک سے زیادہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمام خداؤں میں مشترک ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب میں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے کئی حصے ہو گئے، اور اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اپنے حصوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب ہم قرآنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن میں سب سے بہترین دلیل توحید کی وہ سورہ ہے جسے ہم سورہ توحید کہتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص یا سورہ قل هو اللہ بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کا شناختی تعارف بھی کہا گیا ہے، یعنی اگر ہم اللہ کو پہچانوانا چاہیں تو یہ پہچان اسی سورہ توحید میں بہترین انداز سے خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد سے۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ احد کہتے ہیں ایک کو، لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ احد بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، لفظ واحد یعنی ایک، یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں واحد کے بعد اثنین ثلاثہ یعنی دو اور تین کا بھی تصور پایا جاتا ہو، لیکن احد کا مفہوم یعنی وہ ذات جو ایک ہے اور اس ایک کے بعد دو یا تین وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی جہاں گنتی کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا وہاں پر لفظ احد استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد گفتگو ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہیں۔ جب لفظ صمد کے بارے میں اہل بصرہ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ صمد کا کیا مفہوم ہے، تو امام نے فرمایا اس کے بعد والی آیتوں میں اسی کی تشریح ہوئی ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنم دیا ہے ولادت کے معنی میں، اور نہ خود اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے۔ البتہ یہاں پر واضح رہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن اللہ کسی کا والد نہیں ہے بلکہ اللہ خالق ہے۔ ولادت میں اور خلق میں فرق ہے۔ اور آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کا شریک برابر یکساں بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ کف جس طریقے سے شریک حیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے برابر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہ کسی شریک حیات کا انتخاب کیا ہے،
نہ کسی اولاد کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں، اس سورہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، چونکہ سب سے پہلے قل سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقادی مسائل میں فوراً جواب دینا ضروری ہے۔ جو شبہہ، جو اعتراض عقیدے سے مربوط کیا جائے، جو دینی افراد ہیں جن کا تعلق اہل علم سے ہے، ان کے لیے ضروری ہے، ان کے پر فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، لہٰذا یہاں پر گفتگو قل سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ صمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ اسی لیے لفظ صمد سے متعلق امام صادق علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے کہ اگر لفظ صمد کے ذریعے ہم تشریح کرنا چاہیں تو پوری شریعت، پوری دین کو اسی لفظ صمد کے ذریعے ہم سمجھا سکتے ہیں، بشرطے کہ سمجھنے والے افراد ایسے موجود ہوں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے، ایک واقعے سے آج کی گفتگو ختم کرنا ہے۔ جنگ جمل کے وقت جب جنگ کے دوران کسی عربی نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ وحدانیت خدا کی کیا دلیل ہے؟ کچھ چاہنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ جنگ کا ہنگام ہے، ایسے حساس شرائط اور خطرناک حالات میں اس سوال کا کوئی یہاں پہ موقع محل نہیں ہے۔ تو امام نے متوجہ فرمایا اور کہا کہ یہ ہم جو جہاد کر رہے ہیں، یہ ہماری کوشش، یہ خود عقیدہ توحید کے لیے ہے، یعنی عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر وقت عقیدہ توحید کی تشریح، تبلیغ اور اس کا دفاع کرنا ہم سب پر فرض ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو اگلے پروگرام میں آگے بڑھاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، امام علی علیہ السلام نے اپنی جنگ و جہاد کا مقصد کس چیز کو بتایا؟ آپ کے آپشنز ہیں: آپشن اے قیامت کو، آپشن بی امامت کو، آپشن سی ولایت کو، یا آپشن ڈی توحید کو۔